بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فاتح اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی کی قسط نمبر 3 کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ مقامی باشندوں کی ایک بڑی جماعت قیصر روم کے دربار میں اس طرح داخل ہوئی کہ بال ان کے بکھرے ہوئے تھے اور گریباں چاک تھے۔ وہ سب کے سب سر سے پاؤں تک درد کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ قیصر روم نے ان شکستہ حال لوگوں کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا، پھر انتہائی نرم لہجے میں پوچھا، اے یسوع مسیح کے ماننے والوں، آخر تم پر کیا افتدا پڑی ہے؟ دمشق اور اردن کے عیسائیوں نے رو رو کر کہا، اے ہرکل اعظم، اے عیسائیت کے نگہبان، ہم پر افتدا نہیں پڑی بلکہ قیامت ٹوٹی ہے۔ ہماری فریاد سن اور ہمارے دکھوں کا مداوا کر۔ فریادیوں کی یہ گریہ زاری دیکھ کر قیصر روم کے چہرے کا رنگ ہی بدل گیا اور اس نے انتہائی تند و تیز لہجے میں فریادیوں سے پوچھا، وہ کون ہے جس نے تم پر یہ قیامت توڑی ہے؟ میں اسے عبرتناک سزا دوں گا اور تمہارے تمام دکھوں کا ازالہ کروں گا۔ وہ عرب کے مسلمان ہیں جنہوں نے ہماری زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے اور ہمارے گھروں کو آگ لگا دی ہے۔ ایک فریادی نے زار و قطار روتے ہوئے کہا، بوڑھے اور بچے قتل کیے جا رہے ہیں۔ دوسرے فریادی نے ہچکیوں سے روتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بولا، اے ہمارے بادشاہ، صلیب کی بیٹیاں بے امان ہیں، وہ مسلمانوں کی ہوس کا نشانہ بن رہی ہیں۔ فریادی نے عیسائیوں کے بربادی کا نقشہ کچھ اس طرح کھینچا کہ قیصر روم غضبناک ہو کر اپنے تخت پر کھڑا ہو گیا اور قہر آلود لہجے میں بولا، میں نے صلیب کے بندوں کی فریاد سن لی۔ تم سے میرا وعدہ ہے کہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہیں تمہاری زمینیں واپس نہیں مل جائیں گی۔ آج سے تم انطاکیہ میں ہمارے مہمان خاص ہو۔ اس وقت انطاکیہ قیصر روم کا دارالحکومت تھا۔ فریادی خوشی خوشی دربار سے چلے گئے۔ مسلمانوں کے اس سلسلے میں ان کی مکارانہ چال کامیاب ہو گئی تھی۔ قیصر روم رات بھر سکون سے نہیں سو سکا۔ بار بار اس کی آنکھ کھل جاتی تھی اور نظروں کے سامنے وزیر سلطنت لوکس کا چہرہ ابھر آتا تھا۔ تم سچ کہتے تھے لوکس کہ مسلمانوں کی یلغار ایران کی حدود تک نہیں ٹھہرے گی۔ قیصر روم بڑے حسرت زدہ لہجے میں اپنے مرحوم سیاسی مشیر کو غائبانہ مخاطب کر کے کہتا، کاش تم زندہ ہوتے اور مشورہ دیتے کہ ایسے نازک صورتحال میں مجھے کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ الغرض اسی کشمکش میں پوری رات گزر گئی۔ پھر صبح ہوتے ہی قیصر روم نے ایک خفیہ اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں عمائدین سلطنت کے ساتھ شہر کے معزز اور دانشمند افراد بھی شریک تھے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو قیصر روم نے حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، عیسائی اپنی تعداد میں عربوں سے کہیں زیادہ ہیں، ان کے ہتھیار پرانے اور جنگی وسائل بھی تم سے کہیں کم ہیں، دیگر ساز و سامان میں بھی تم لوگ مسلمانوں پر فوقیت رکھتے ہو، مگر جب میدان جنگ میں ان کے مد مقابل ہوتے ہو تو شکست کھا جاتے ہو۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ قیصر روم کے لہجے سے شدید ناگواری کا رنگ جھلک رہا تھا۔ ہرکل اعظم کا سوال سن کر سب نے سر جھکا لیا۔ حاضرین میں انطاکیہ کا سب سے بڑا پادری شہرام بھی شامل تھا۔ اس کی گردن بھی جھکی ہوئی تھی اور وہ بھی ہرکل اعظم سے نظریں چرا رہا تھا۔ قیصر روم نے پادری شہرام کی اس کیفیت کا اندازہ کر لیا اور پھر بلند آواز میں اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، عیسائیوں کے عظیم مذہبی پیشوا، آپ خاموش کیوں ہیں؟ دمشق، اردن اور حمص کے محاذوں پر صلیب ہماری مدد کیوں نہیں آئی؟ اس نے اپنے نام لیواؤں کو بے یار و مددگار کیوں چھوڑ دیا؟ پادری شہرام نے اپنے شہنشاہ کی طرف دیکھا اور بجھے ہوئے لہجے میں بولا، ہرکل اعظم، کبھی کبھی سچے اور ایماندار لوگوں کو بھی شکست ہو جاتی ہے۔ خداوند خدا اپنے کاموں کو خود ہی جانتا ہے۔ محترم پیشوا، آپ کے اس جواب سے نہ میرا دل مطمئن ہوا اور نہ دماغ، کہیں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور موجود ہے جس پر مصلحت اور خاموشی کا پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ قیصر روم کی بات سن کر حاضرین کی گردنوں کا خم کچھ اور نمایاں ہو گیا۔ کچھ دیر تک دربار کی فضا پر گہرا سناٹا رہا۔ پھر ایک شخص اپنی نشست پر کھڑا ہوا۔ یہ انطاکیہ کا ایک معزز اور نیک نام عیسائی ایمن تھا۔ اس نے باوقار لہجے میں قیصر روم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ نے سچ فرمایا کہ ہم میں کہیں نہ کہیں کوئی خرابی موجود ہے، جس کی وجہ سے یہ ذلت اور شکست ہمارا مقدر بنی ہے۔ آج میں اس خرابی کو اس مجلس خاص میں سننا پسند کروں گا۔ قیصر روم کے لہجے سے بدستور تلخی جھلک رہی تھی۔
ہرقل اعظم اس بات کا یقین دلائیں کہ مجھے سچ بولنے کی سزا نہیں دی جائے گی۔ ایمن کے چہرے سے ہلکا سا خوف جھلک رہا تھا۔ آج تمہاری زبان پر کوئی پابندی نہیں، قیصر روم نے پرجلال لہجے میں کہا۔ جو کچھ تمہیں کہنا ہے بے خوف ہو کر کہہ ڈالو، تمہارے لیے امان ہے، سلامتی ہے۔ قیصر روم کی طرف سے اجازت ملتے ہی ایمن نے انتہائی پرسوز لہجے میں کہنا شروع کیا۔ ہرقل اعظم کو معلوم ہونا چاہیے کہ دمشق، اردن اور حمص سے آنے والے عیسائیوں کی جماعت کا ہر فرد جھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر ایمن چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور حاضرین مجلس کی دلی کیفیات کا جائزہ لینے لگا۔ اس خفیہ اجلاس میں موجود ہر فرد کے چہرے پر ایمن کے لیے نفرت کا رنگ جھلک رہا تھا، مگر قیصر روم کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی طاری تھی۔ اس نے بڑے تحمل کے ساتھ اپنا دایاں ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہا، ایمن تم اپنا بیان جاری رکھو۔ دمشق اور اردن میں میرے بھی کچھ قریبی عزیز اور دوست رہتے ہیں، ان میں خوبصورت جوان عورتیں اور نوخیز دوشیزائیں بھی شامل ہیں۔ 2 ہفتے پہلے ہی میرا ایک دوست انطاکیہ آیا تھا۔ اس نے مقدس باپ اور بیٹے کی قسم کھا کر بتایا کہ ان علاقوں میں تمام عیسائیوں کی جان و مال و عزت و آبرو مکمل طور پر محفوظ ہے۔ ایک بار پھر حاضرین مجلس کے چہروں کے رنگ بگڑ گئے۔ وہ ایمن کی زبان سے مسلمانوں کی وحشت و درندگی کے فرضی افسانے سننا چاہتے تھے، مگر جب ایمن نے اپنے ایک دوست کے حوالے سے مقدس باپ اور بیٹے کو درمیان میں لا کر مسلمانوں کی بے مثال رواداری اور کریمانہ عمل کا ذکر کیا تو ان کے سینوں میں نفرت و غضب کی آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔ اس کے برعکس قیصر روم کے چہرے پر حیرت و سخاوت کا رنگ نمایاں تھا۔ ایمن نے مختصر سے سخاوت کے بعد 2 بار سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہا، ہرقل اعظم میں نہایت اذیت و کرب اور ندامت کے ساتھ اس حقیقت کا انکشاف کر رہا ہوں کہ ہم میں سے اکثر لوگ شراب پیتے ہیں، دن رات بدکاریوں میں مبتلا رہتے ہیں، وعدہ کر کے بڑی بے حیائی سے اسے توڑ دیتے ہیں، ضعیفوں کو ستاتے ہیں اور کمزوروں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ اس کے برعکس مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جب کسی سے عہد کر لیتے ہیں تو اسے نبھانے کے لیے اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ ان کا اخلاق ہم سے کہیں زیادہ بلند اور ان کا سلوک ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ وہ رات کو عبادت کرتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں۔ وہ کسی پر ظلم نہیں ڈھاتے بلکہ اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ ان کے یہاں رنگ و نسل و قبیلہ و خاندان کی کوئی تعریف نہیں، وہ سب آپس میں برابر ہیں، اس لیے مسلمانوں کے ہر کام میں جوش اور استقلال ہوتا ہے۔ اگر ہم نے دمشق اور اردن اور حمص کی شکست سے سبق حاصل کر کے اپنے کردار نہیں بدلے تو ایمن نے جان بوجھ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی تھی، مگر قیصر روم کے ساتھ تمام حاضرین مجلس بھی سمجھ گئے تھے کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ پھر وہی ہوا جس کی طرف ایمن نے اشارہ کیا تھا۔ رومی عیسائیوں نے اپنی عادتیں نہیں بدلیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حکومت بدل ڈالی۔ مسلمانوں کی مسلسل فتوحات کی خبریں سن کر قیصر روم گھبرا گیا اور پھر اس نے بڑی عجلت کے ساتھ شام چھوڑ کر قسطنطنیہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب انطاکیہ اور ارد گرد کے نواح کے عیسائیوں کو بادشاہ کے ارادے کی اطلاع ملی تو وہ قطار در قطار محل کے صدر دروازے پر جمع ہو کر یہ گریہ وزاری کرنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر قیصر روم کی مذہبی غیرت نے جوش مارا اور پھر اس نے مسلمانوں سے مقابلے کا اعلان کر دیا۔ فوراً ہی برق رفتار قاصد ان علاقوں کی طرف روانہ ہو گئے جو قیصر روم کے زیر نگین تھے۔ ہرقل اعظم نے تمام عیسائی حاکموں کو ایک نام ہی فرمان جاری کیا، عیسائیت کو مسلمانوں سے شدید خطرہ لاحق ہے، صلیب تمہیں پکار رہی ہے۔ قیصر کے اس فرمان نے عیسائیوں کے مذہبی جذبات میں آگ لگا دی اور وہ طوفان و برق و باد کی طرح انطاکیہ پہنچ گئے۔ رومیوں کی پرجوش جنگی تیاریاں دیکھ کر لشکر اسلام کے سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام فوجی افسروں کو طلب کر کے ان سے مشورہ کیا کہ اس صورتحال میں کیا حکمت عملی اختیار کی جائے۔ ہر افسر نے اپنے ذہن کی رسائی کے مطابق مختلف رائے پیش کی۔ بالآخر طویل بحث و مباحثے کے بعد امور جنگ کے سارے ماہرین اس بات پر متفق ہو گئے کہ مختلف محاذوں پر تعینات مسلمان سپاہیوں کو ایک مقام پر جمع کر لیا جائے۔ نتیجتاً تمام مجاہدین اسلام دمشق میں یکجا ہوئے۔ اس کے بعد حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقبوضہ علاقوں کے عیسائی مردوں کو ایک طویل و عریض میدان میں جمع کر کے ان سے مختصر سا خطاب کیا۔